ہمارا دشمن کون ہے۔ انسان کے دو پہلو، ایک داخلی ایک خارجی۔ داخلی پہلو پر نگاہ ڈالیں تو چار چیزیں نظر آتی ہیں، ایک روح، ایک دماغ، ایک دل اور ایک نفس۔ یہ اس کے اندر ہے۔ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے، اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے انسان کو، عام لوگوں کو، اہل علم کو بہت کم علم دیا گیا۔ یسألونک عن الروح، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا علم دیا ہے۔ اگلی تین چیزیں ہیں، یعنی دماغ، دل اور نفس، یہ جس طرف جاتے ہیں ان کا جہاں غلبہ ہوتا ہے اس کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ اور کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی روح کو کیسے لے جاتا ہے؟ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ جب اس کی روح جسم سے نکالی جاتی ہے، کف سے انسری سے جدا کی جاتی ہے، تو یا تو اسے دولہا بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یا پھر اسے مجرم بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے۔ اگر اچھائیوں کا غلبہ ہوگا، نیکیوں کا غلبہ ہوگا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی جائے گی، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ اور اگر برائیوں کا غلبہ ہوگا، بدی کا غلبہ ہوگا، گناہوں کا غلبہ ہوگا، تو وہ مجرم کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ دوسرا عقل ہے، دماغ۔ یہاں اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر، جو بھی معاملہ اس کے سامنے ہوتا ہے، عقل اس پر سوچ بچار کرنے لگتی ہے، دماغ اسے انالیسس کرنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے۔ کبھی وہ اس کے کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی نہ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ اس کا ایک تجزیہ کرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ برائی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، کبھی نیکی کی طرف سوچنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں، ذہن کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب وہ کوئی عمل کرتا ہے۔ جب عمل کرتا ہے تو پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیا تھی۔ اسی طرح اس کے ساتھ دل ہے، دل کی کئی قسمیں ہیں۔ نیکیوں کی طرف کھینچتا ہے، یہ بھی دل کھینچ رہا ہوتا ہے۔ کبھی برائی کی طرف مائل کرتا ہے، یہ عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں بھی ایک جنگ چل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے منافقین کے بارے میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، مرض۔ یہ ہارٹ پیشنٹ وہ والے نہیں ہیں کہ دل بطور عضو خراب ہوتا ہے، نہیں۔ ان کے دل کا مسئلہ یہ ہے، ان کے دل کا پرابلم یہ ہے، ان کے دل کے اندر اللہ سے دوری، رسول اللہ سے دوری، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہ ہونا، حضور کی محبت نہیں، تو دل کے اندر مرض پیدا کر دیا جاتا ہے، روحانی مرض۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم اسے اور بڑھاتے ہیں، اور بڑھا دیتے ہیں، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارا دل مریض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر بندہ مومن کی نشانی کو بیان کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دل اس کا ڈرتا ہے، یہ بندہ مومن کا دل ہے، یہ اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے، محبت والا ڈر پیدا ہوتا ہے اس میں اللہ سے۔
محبوب بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو ڈرتا رہتا ہے کہ مولا کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ چوتھی چیز نفس ہے۔ نفس کی بھی کئی اقسام، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، ایک وہ ہے کہ جو اطمینان پا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے رہتا ہے نفس، اس کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سکون اتر جاتا ہے، وہ رضا کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، اس کے اندر اطمینان سکون آ جاتا ہے، یہ اس کی پہلی نشانی ہے۔ یعنی نیکی اس میں سرایت کر جائے گی، نیکی سے لبالب ہونے لگے گا، اس کے اندر اطمینان آ جائے گا، اللہ کا عشق اس کے اندر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس بندے کے اندر ہوگا۔ ایک نفس لوامہ ہے، انسان ہے نا، کبھی ڈگمگاتا ہے، کبھی نیکی کی طرف جاتا ہے، کبھی گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ تو جب یہ ڈگمگانے لگتا ہے تو پھر اس کا نفس اس کے گناہوں پر اسے ملامت کرتا ہے، اسے ملامت کرتا ہے، لعنت ملامت اس کے ساتھ کرنا بھی، یہ کیا کام کر دیا ہے، اللہ کا بندہ ہو کر یہ گناہ کر رہا ہے، اللہ سے عشق کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، وہ ملامت کرتا ہے، رسول اللہ سے عشق کرتا ہے، پھر غیبت کر رہا ہے، ملامت کرتا ہے، وہ جب سود کھاتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے کہ رسول اللہ کا غلام اور تیرے یہ کام، نفس ملامت کرتا ہے، جب وہ زمینوں پر قبضے کرتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے، بھی آقا کی غلامی میں رہنا اور حرکتیں یہ ملامت کر رہا ہے، یہ نفس لوامہ ہے، قرآن اس کی قسم کھاتا ہے۔ پھر تیسرا ہے کہ جو نفس امارہ ہے، پہلا نفس مطمئنہ، اس کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، اللہ سے طاقتور تعلق قائم ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق والا تعلق قائم ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا تعلق قائم ہوتا ہے، کیونکہ طاقتور تعلق ہوتا ہے تو اطمینان اس کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ، کہ جب بندہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ اسے ملامت کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا غلام ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو چغلیاں کر رہا ہے، تو شراب نوشی کر رہا ہے، تو زنا کر رہا ہے، تو سود کھا رہا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے، زمینوں پہ تو ناجائز قبضے کر رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، قتل کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے نفس ملامت کرتا ہے۔ اسے دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ شرم دلاتا ہے، رسول اللہ کا غلام ہو کر ظلم کرتا ہے، نفس اسے، تو اس کا مطلب ہے ابھی اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا، ابھی زندہ ہے۔ پھر تیسرا نفس امارہ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف ابھرتا رہتا ہے، گناہ کی طرف، وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا، یہ اگر رشوت لے رہے ہیں تو کیا ہوا، حالات ایسے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہا ہے تو اس پر جواز قائم کرے گا، آن لائن بزنس میں حرام کام کر رہا ہے، جواز پیدا کرے گا، وہ اسے برائی کی طرف لے جائے گا، وہ کہے گا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے، حلال حرام کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ نفس امارہ ہے، اسے برائی پر ابھار رہا ہے، اسے وہ نیکی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، بلائے گا سگریٹ پی لو، باقی لوگ نہیں پی رہے، بے سگریٹ سے کینسر ہو جاتی ہے، اتنے لوگ، اتنی دنیا سگریٹ پی رہی ہے، انہیں کینسر ہوا ہے، بھی باقی لوگ مر گئے ہیں، وہ برائی کی طرف لے جائے گا، شراب کی طرف لے جائے گا، زنا کی طرف لے جائے گا، سود کی طرف لے جائے گا۔ یہ تو اب ذرا دیکھیں اندر جنگ چل رہی ہے، یہ داخلی محاذ ہے جہاں جنگ چل رہی ہے، جہاں عقل
ایک طرف ہے دل، دوسری طرف ہے نفس، تیسری طرف ہے اندر ان کی جنگ چل رہی ہے۔ اب یہاں جس کا غلبہ ہو جاتا ہے، پازیٹیوٹی کا غلبہ ہو تو اس کا روح پر پازیٹیو اثر پڑتا ہے، نیگیٹیوٹی کا غلبہ ہو تو روح پر نیگیٹیو اثر پڑتا ہے، نیکی کا غلبہ ہو روح خوش، برائی کا غلبہ ہو تو روح بدحال، نیکیوں کا غلبہ، اچھائیوں کا غلبہ، ایسے کام کیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کرتے ہیں، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، تو روح کو دولہا بنا کر مولا کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے۔ اور ادھر اگر برائیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور توبہ ہی نہیں کرتا، معافی ہی نہیں مانگتا، تو پھر جب اس کے اسی حالت میں، انہی گناہوں میں، گناہ کبیرہ کے اندر، اسی میں ڈوبے ڈوبے موت آ گئی اور توبہ نہ کر سکا، تو مجرم کی مانند اس کی روح کو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے۔ یہ داخلی پہلو ہے۔ اب ایک خارجی پہلو، اس میں سے صرف ایک پہلو، وہ سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ کہ اے اہل ایمان، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، جزوی مسلمان نہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کو اپنا دو، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دو، اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔